اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر حاد وہو خیر معین۔ بعثت کے 10ویں سال اور 10 ماہ رمضان المبارک کا وہ دن ہے کہ جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑا صدمہ پہنچا۔ 10 رمضان المبارک کا وہ دن ہے کہ جس دن اس کائنات کی عظیم خاتون ام المومنین والمومنات بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس جہان سے وفات کر چکے۔ جب بی بی کی وفات ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑا صدمہ پہنچا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی کے جانے کے بعد بہت بڑے مغموم اور محزون ہو گئے۔ رسول خدا کو بہت بڑا صدمہ پہنچا۔ اسی بی بی کے اگر مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو خداوند متعال نے اس بی بی کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ رکھا ہے۔ اس بی بی کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے کہ دور جاہلیت میں بھی بی بی کو طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے، اور خداوند متعال نے اس بی بی کا اتنا بڑا مان، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ رکھا کہ انجیل میں جب اس کا ذکر کیا تو اس بی بی کا لقب بیان کیا مبارکہ، کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ بابرکت خاتون ہے، بابرکت بی بی ہے۔ جب قریش کی عورتیں اس کو بلاتی تھی، کہتی تھی کہ سیدۃ نساء القریش، آپ قریش کی تمام عورتوں کی سردار بی بی ہو، اور فقط اس عورتوں سے ہی نہیں، کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بی بی سے مخاطب ہوئے تو بی بی سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بی بی آپ بی بی مریم کی مانند ہیں۔ خداوند متعال نے جو آپ کا مقام اور مرتبہ رکھا ہے وہی مقام اور مرتبہ رکھا ہے جو خداوند متعال نے بی بی مریم کا رکھا تھا۔ جس طرح بی بی مریم سلام اللہ علیہ اپنے جہان کی تمام عورتوں کی سردار بی بی تھی، خداوند متعال نے وہی مقام اور مرتبہ آپ کا بھی رکھا ہے کہ آپ اس جہان کی تمام عورتوں کی سردار بی بی ہو۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ملتا ہے اس بی بی کے بارے میں۔ اور اہل بیت علیہ السلام میں سے جب بھی کوئی بی بی کو سلام کرتا ہے، السلام علیک یا صدیقۃ الکبریٰ، اے صدیقۃ الکبریٰ آپ پر ہمارا سلام۔ واقعاً بی بی اس مقام اور مرتبے پر فائز تھی کہ ہمیشہ آپ نے سچ کا ساتھ دیا، حق کا ساتھ دیا۔ جب اہل بیت علیہ السلام کا یہ اسیر قافلہ کربلا کے بعد شام کے بازار میں دربار شام میں پہنچا تو وہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے میں خداوند متعال کی حمد اور ثنا کرنے کے بعد امام زین العابدین جب اپنا حسب اور نسب بیان کرنے لگے تو امام سجاد علیہ السلام بڑے فخر کے ساتھ کہنے لگے کہ انا ابن خدیجۃ الغرا، میں خدیجۃ الکبریٰ عالیہ کا بیٹا ہوں۔ اب بڑے فخر کے ساتھ امام سجاد علیہ السلام نے یہ جملے دہرائے۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور اگر بی بی کے حسب اور نسب کو دیکھیں تو بی بی حسب اور نسب کے اعتبار سے بھی بہت بڑا مقام اور مرتبہ رکھتی ہے۔ جس طرح بی بی خدیجہ الکبریٰ کے دادا کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت بی بی خدیجہ کے دادا اتنے بڑے شریف النفس انسان تھے کہ اس دور میں بھی غریبوں کی مدد کرتے تھے، مظلومین کا ساتھ دیتے تھے، ہمیشہ لاوارثوں کی مدد کرتے تھے۔ اس دور میں ایک انجمن تیار کی کہ حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے دادا اس دور میں غریبوں کی مدد کرتے تھے، اپنے انجمن کے ساتھ مل کر مظلومین کی مدد کرتے تھے۔ اور رسول خدا نے فرمایا میں نے بھی اس انجمن میں حصہ ڈالا، ہم مظلومین کی مدد کرتے تھے اس دور میں۔ اتنے بڑے حسب اور نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ بی بی ہے۔ اور اگر والد گرامی کو دیکھا جائے حضرت خویلد کو تو حضرت خویلد اتنے شجاع اور غیرت مند انسان تھے۔ یمن کے بادشاہ نے جب خانہ کعبہ پر حملہ کرنا چاہا تو حضرت خویلد نے کہا کہ ہم ہرگز ایسا کرنے نہیں دیں گے، ہم محافظ خانہ کعبہ ہیں، ہم خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس کے بعد قریش کے جتنے بھی سردار تھے ان کو جمع کیا اور اعلان کر دیا کہ ہم خانہ کعبہ کی حفاظت کریں گے، الموت احسن من ذالک ہے، خانہ کعبہ کی بربادی سے بہتر ہے کہ ہم اس جہان میں رہیں ہی نہ، ہم ہمیشہ اس خانہ کعبہ کی حفاظت کریں گے۔ تو حسب اور نسب کے اعتبار سے بھی
خداوند متعال نے بہت بڑا مقام اور مرتبہ اس بی بی کا رکھا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر ہمیں چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔